السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بالدرود بجي محمد وآل محمد. سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے زمانہ غیبت میں راہ ولایت پر ثابت قدمی اور ظہور امام کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق کے قصد کے لیے مل کے اجماعاً صلوات. ادارہ حفظ قرآن جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کے ہونہار حافظان و قاریان قرآن کی محفل میں گفتگو کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں، اور واقعاً آپ کے نورانی چہرے، آپ کی دل نشین آواز، آپ کا مبارک وجود خصوصاً مجھ جیسے انسان کے لیے کہ جو قرآن سے استفادہ نہیں کر سکا مایہ برکت ہے. اور یقیناً آپ جس نیک ہدف کے حصول کے لیے یہاں پر جمع ہیں، وہ در حقیقت خدائے واحد و بزرگ و برکت کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے. اور اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے دو گراں قدر چیزیں ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں، اس دنیا میں انہیں بھیجا ہے، وہ قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. پس اس بنا پر آپ کا حفظ قرآن کے لیے اقدام کرنا خود مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ اور برتر مقصد کی راہ میں ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا اور محمد و آل محمد خصوصاً حضرت
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی رضا کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جو موضوع میں اپنے ذہن میں مرتب کر کے لایا تھا وہ موضوع میں پیش نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں جو ہمارے سامعین کی تعداد ہے اس لحاظ سے وہ گفتگو ان کے لیے ثقیل یا صعب الفکر ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر اس پہلے سے مرتب شدہ موضوع کو ترک کرتے ہوئے فی البدیع قرآن کریم سے متعلق کچھ نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ہماری خواہران کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے صلوات کی، کیا وجہ ہے؟ کوئی ممانعت ہے صلوات بھیجنے میں؟ ایک دفعہ محمدی پسند صلوات بھیجیں۔ جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی جو سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ یعنی قرآن کریم خود مستحکم و پائیدار ہے اور اس راہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو راہ صحیح، مستقیم، خطرات سے دور اور مقصد تک پہنچانے والی ہے۔ آپ اگر کسی نئے سفر پہ جائیں، نئے راستے پہ جائیں اور آپ کو راستہ نہ معلوم ہو، آپ کو اپنی منزل کا نہ معلوم ہو کہ میری فلاں منزل کو، میرے فلاں شہر کو، میرے فلاں محلے کو، فلاں ٹاؤن کو کون سا راستہ جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ آدمی سے پوچھیں، لیکن اس عام آدمی کے بارے میں یہ خوف رہتا ہے یہ صحیح بتائے گا یا نہیں بتائے گا، مس گائیڈ کر دے گا، گمراہ کر دے گا، میرا وقت ضائع ہوگا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، کسی ایسے انسان سے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ راستوں سے باخبر ہے اور مجھے صحیح ہدایت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ٹریفک پولیس ہے، کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ شہر کے راستوں کو، یہ کم سے کم اس علاقے کے راستوں کو جانتا ہے۔ تو ٹریفک پولیس کے آفیسر سے یا کانسٹیبل سے راستے کا پوچھنا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ صحیح راستے کا علم رکھتا ہے اور صحیح ہدایت کرے گا۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے اس راہ زندگی میں، اس حیات دنیاوی میں قرآن کریم کو ہمارے سامنے قرار دیا ہے کہ اگر قرآن سے راستہ پوچھتے چلے جاؤ گے، قرآن کو اپنا امام قرار دو گے، قرآن کی اتباع کرو گے، قرآن کے نور کے پیچھے چلتے رہو گے، تو تم سیدھے ہماری طرف چل کے آ جاؤ گے۔ یعنی در حقیقت قرآن کریم اس راستے کی نشاندہی کرنے والا، جس طرح ایک ٹریفک پولیس خود تعلیم یافتہ ہوتا ہے، راستوں سے باخبر ہوتا ہے، گمراہ نہیں کرتا، وہ جو راستہ بتائے گا وہ کہے کہ جناب یہ راستہ بھی جاتا ہے، یہ راستہ بھی جاتا ہے، لیکن میں جو آپ کو راستہ بتا رہا ہوں وہ شارٹ کٹ بھی ہے، مختصر بھی ہے، خطرات سے دور بھی ہے اور سیدھا آپ کو آپ کی منزل اور آپ کے ہدف تک پہنچائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم بھی در حقیقت دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے تمام راستوں کو چھوڑ کر ہمیں اس راستے کی طرف لے جاتا ہے کہ جس کو خداوند عالم صراط مستقیم کہتا ہے، کہ ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ روایات میں یہ ہے کہ قرآن بھی صراط مستقیم ہے، انبیاء بھی صراط مستقیم ہے، اولیاء بھی صراط مستقیم ہیں، ائمہ بھی صراط مستقیم ہیں، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام صراط مستقیم کا مصداق ہیں۔ پس اس بنا پر قرآن کریم کا بتایا ہوا راستہ
محفوظ ترین راستہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس راستے کے رہنما ہیں۔ ہر نبی اپنے ساتھ جو کتاب لایا، رسول جو پیغام لایا، جو میسیج لایا، وہ ہدایت دینے والا تھا۔ اور پھر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم آپ پہ نازل ہوا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، دو مضبوط، اسٹرانگ، مستحکم، پائیدار، نہ ٹوٹنے والی نہ گرنے والی، بہت ہی مضبوط، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور جب تک تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دریا میں دیکھیں کہ کوئی شخص گر گیا ہے، یا سوئمنگ پول گئے ہیں، وہاں پہ ایک بچے کو تیرنا نہیں آتا، ڈوب رہا ہے، تو اس کے لیے مثلا لائف جیکٹ پھینکی جائے گی، لائف جیکٹ پھینکی جاتی ہے، ٹائر پھینکا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا، ٹائر کے ساتھ ایک رسی باندھی، جناب یہ ٹائر تم لے لو، ہم تمہیں نجات دے دیں گے۔ اب وہ بچہ کہے گا ٹھیک ہے جناب، میں نے ٹائر دیکھ لیا، ٹائر بہت اچھا ہے، یہ فلاں رنگ کا ہے، اور ٹائر پر سوار نہیں ہو، ٹائر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گڑپ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گڑپ ہو جائے گا پانی میں۔ صحیح؟ کیوں؟ بھائی تمہیں نجات کا سامان دیا تھا، تمہیں زندگی بچانے کا وسیلہ دیا تھا، تم نے نہیں تھاما۔ تو تھامنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب آپ نے اس لائف جیکٹ کو یا اس ٹائر کو تھام لیا تو آپ نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ کب تک؟ جب تک آپ اس وسیلہ نجات کو تھامے رہیں گے۔ لیکن وسط دریا میں اور ابھی آپ پہنچے نہیں کنارے پہ، آپ نے دوبارہ سے اس کو چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ آپ پھر ڈوبنے لگیں گے۔ یعنی مقصد کے حصول تک، ساحل سمندر تک، نجات یافتہ ہونے تک آپ نے اس کو تھامے رہنا ہے۔ یہ شرط ہے وسیلے کی، یہ شرط ہے نجات کی، یہ شرط ہے صحیح سالم زندگی گزارنے کی۔ یہ سادی سی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی درخواست لکھنی ہے، آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے جو ہے پین کو پیپر کے اتنے اوپر 5-6 انچ اوپر رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا پین آپ کا لکھے گا؟ نہیں۔ ایک درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس قلم کو، قلم کی نوک کو کاغذ پر رکھا جائے اور پھر سطر لکھی جائے، پھر وہ لائن، وہ درخواست لکھی جائے۔ یعنی ایک وسیلہ ہے، ایک میکنزم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک پروسیس ہے لکھنے کا۔ اسی طرح نجات یافتہ ہونے کا ایک پروسیس ہے کہ اگر کوئی انسان وسط دریا میں ہے اور ڈوب رہا ہے تو اس کو جو وسیلہ نجات دیا جا رہا ہے، اسے جو لائف جیکٹ دی جا رہی ہے، وہ اسے تھامے رہے مضبوطی سے۔ جو موجیں آ رہی ہیں سمندر کی، وہ بڑی بڑی موجیں، اس کو اور وسیلہ نجات کے درمیان رابطے اور تعلق کو توڑ نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے ہلکے سے پکڑا ہوا ایک لہر آئے اور وہ ڈوبنے والا جدا اور وہ ٹائر یا لائف جیکٹ جدا ہو جائے، یہ انسان ڈوب جائے گا۔ اتنے مضبوطی سے تھامنا ہے کہ آپ ساحل سمندر تک جب تک نہیں پہنچ جائیں آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہی کام ہم نے در حقیقت قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انجام دینا ہے کہ ہم نے ان کا دامن تھامنا ہے۔ صرف قرآن اٹھا لینے سے، صرف قرآن کی تلاوت کر لینے سے، صرف کہہ رہا ہوں، صرف حفظ قرآن کر لینے سے، صرف تجوید سیکھ لینے سے، اہل بیت کے غم میں لباس سیاہ پہن لینے سے، صرف ماتم کر لینے سے نجات جی نہیں ملے گی۔ کب نجات ملے گی؟ آپ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں،
جب تک کہ آپ اپنی ہدف تک نہیں پہنچ جائیں. اور ہدف کیا ہے آپ کا؟ اللہ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اس وقت تک نہیں تھامنا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جس نے اس دنیا میں قرآن و اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ مرتے وقت جو ہے صحیح سالم ایمان کے ساتھ جائے گا. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اور بہت ہی سچا واقعہ ہے. ہمارے ایک کزن تھے، وہ حیدرآباد شہر جو سندھ میں ہے، کراچی کے قریب، وہاں سے جا رہے تھے. برابر میں نہر تھی. گاڑی میں کوئی 4-5 آدمی تھے. تیز رفتاری کی وجہ سے کہتے ہیں تیز رفتاری منع ہے، اور تیز رفتاری کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے. کون بتائے گا قرآن کی آیت ہے تیز رفتاری؟ کوئی بتائے گا؟ سرعت، سبقت نہ کرو. بتائیے قرآن میں سے کوئی ہے؟ ہاں بھائی، امتحان شروع ہو گیا آپ کا. آپ نے کہا تو مولانا صاحب آئیں گے خطاب کرنے، یہ تو امتحان لینے بیٹھ گئے. کوئی آیت ہے قرآن کریم کی کہ جس میں سبقت لینے کو؟ زور سے بولے. نہیں، یہ تو سبقت لینے کو، سبقت کی نفی کی جا رہی ہو، منفی سبقت کی. نہیں بیٹا، یہ تو نہیں. لا تستعجلوا کی کوئی آیت ہے؟ ہاں زور سے بولے، کھڑے ہو جائیں. لا تستعجلوا، اب چلیں خیر، لا تستعجلوا یعنی جلدی مت کرو. اب وہ تیز رفتاری میں، اب میں کسی کو کوئی بھی آیت پوچھ سکتا ہوں. اب آپ نے جو ہے نا وہ میموری کال کر کے بیٹھی نہیں اپنی. ہاں، گاڑی جو تھی وہ ڈوب گئی. ان میں سے میرے جو کزن تھے وہ بچ گئے، اور میرے ایک اور رشتہ دار تھے. بقیہ 2-3 افراد ڈوب گئے. جو 2-3 افراد ڈوبے ان کی مٹھی بند تھی بالکل سختی کے ساتھ. جب ان کو باہر نکال کے لائے، ان کی مٹھی کھولی کہ اس میں کیا ہے، تو دیکھا گھاس کے چند پتے تھے لمبے لمبے. گھاس کے چند پتے تھے لمبے لمبے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ڈوب رہے تھے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ساحل سمندر پر چڑھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ڈھلوان سطح ہوتی ہے، سلوپ ہوتی ہے، کائی ہوتی ہے. انسان گھبرایا ہوا ہے، گاڑی ڈوب رہی ہے، شیشہ توڑ کے دروازہ کھول کے نکلے ہیں. اب جو بھی چیز آ رہی تھی اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رسی ہے، یہ سیڑھی ہے، یہ بانس ہے، یہ کیا ہے. جو بھی چیز آ رہی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، پانی میں ڈوبتے انسان، جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو کیا کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے. تو آخر میں ڈوبتے ڈوبتے کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں گھاس کے چند پتے آئے، اور وہ پتے ان کے ہاتھ میں رہ گئے اور وہ ڈوب گئے. یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ جو بھی وسیلہ اس سے ملتا ہے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تھامنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ مجھے نجات دے دے، شاید اس سے میں بچ جاؤں. یہ تو زندگی میں ہے. قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام خداوند عالم کا وہ ذریعہ نجات ہیں کہ فرمایا کہ اگر تم ان کا دامن تھام لو گے، مضبوطی سے تھامنا ہے. کب تک؟ قبر تک تھامنا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین یعنی موت کا فرشتہ آ جائے، وہاں تک جو ہے وہ تم نے تھامنا ہے. اب جس کی زندگی قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ گزرے گی، اس کی برزخ بھی اچھی ہوگی، اس کی قیامت بھی اچھی ہوگی. اور خدا نہ کرے کسی نے قرآن و اہل بیت کا دامن تھاما اور وسط راہ میں چھوڑ دیا، آدھے راستے میں قرآن و اہل بیت کو کچھ دیر کے لیے ترک کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان
دریا میں لائف جیکٹ کو چھوڑ دے یا ٹائر کو چھوڑ دے تو وہ ہاتھ پیر مارے گا. وہ جتنا ہاتھ پیر مارے گا اتنا ہی اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہوگا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس اس بنا پر اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ مختلف سطح کے بچے ہیں. جو موضوع میں تیار کر کے لایا تھا اگر میں بولتا تو 80% جو یہاں کی تعداد ہے وہ بور ہو جاتی یا ان کے لیے علمی طور پہ وہ مطالب انتہائی سخت ہوتے اور ان کا سمجھنا ان کے لیے. لہذا میں نے فوراً سے اپنے موضوع کو تبدیل کیا اور اپنی میموری کے مطابق جو میری یادداشت ہے اس کے مطابق میں کچھ نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ وہ وسیلہ نجات ہیں جو ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو خود مستحکم. یعنی قرآن خود بھی گائیڈڈ ہے اور صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے کہ قرآن خود بھی خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے, خود تحریف سے پاک ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس کی یقیناً حفاظت کرنے والے. اهدنا الصراط المستقیم, یہ قرآن صراط مستقیم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے, ولایت کا کام کرتا ہے, ہدایت کا کام کرتا ہے, تربیت کا کام کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن و اہل بیت بھی تربیت کا کام کرتے ہیں. وہ بھی یخرجوہم من الظلمات الی النور, وہ بھی تاریکیوں سے نکال کر. پھر یہ قرآن کا جو راستہ ہے یہ ہمیں سیدھا خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اہل بیت کا راستہ سیدھا, ہمیں کہیں مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سیدھا راستہ, مستقیم راستہ. آپ جو حفظ قرآن کی کلاسوں میں یہاں پر آئے ہیں اور حفظ قرآن جیسے خوبصورت, جمیل اور حسین فعل کو انجام دے رہے ہیں, آپ کے قلوب, آپ کے اذہان, آپ کے اجساد, آپ کی فکریں, آپ کی نیتیں سب نورانی ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مثلا یہ چراغ ہے, فرض کیجیے رات کا وقت ہے, جو اس چراغ سے دور ہوگا وہ اندھیرے میں پھنستا چلا جائے گا. جو اس چراغ سے نزدیک ہوگا کیا ہوگا, کیا ہوگا, نزدیک ہوتا چلا جائے گا, نورانی ہوتا چلا جائے گا, نور کے قریب ہو. قرآن نور ہے, اگر نور ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ نورانی ہوتا چلا جائے گا. آپ جو قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں, آپ نے جو خوبصورت کام کا آغاز کیا ہے, شاید آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا خوبصورت, اچھا, پسندیدہ اور اللہ, رسول اور اہل بیت کی رضا کو حاصل کرنے والا کام کر رہے ہیں. یہ جو بحث میں نے چھیڑی کہ ایک نجات یافتہ انسان کی, ایک ڈوبنے والے انسان کو نجات دیتا ہے, قرآن کریم بھی ہمیں نجات دینے والا ہے, اہل بیت بھی ہمیں نجات دینے والے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے, کیونکہ ایام محرم ہیں, لہذا امام حسین سے بھی ایک رابطہ تعلق قائم ہو کہ بدل مہجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت ضلالت. امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو نجات دی. بدل مہجتہ, اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں امام حسین نے قربان کر دیا. ایڈریس کیا ہے اس کا, زیارت 40. امام حسین کی زیارت جو چہلوں کے دن پڑی جاتی ہے, سب کچھ قربان کر دیا خدا کی راہ میں. کیوں؟ لیستنقذ, انقاذ کہتے ہیں ڈوبنے والے کو نجات دی جائے, انقاذ غریق کہا جاتا ہے. انقاذ غریق یعنی کوئی ڈوب رہا ہے اسے نجات دیں. امام حسین علیہ السلام نے ڈوبتی ہوئی انسانیت کو نجات دی ہے. لیستنقذ عبادک, کون سے دریا میں, من الجہالت وحیرت ضلالت. دو دریا تھے جس میں انسانیت ڈوب رہی تھی, انسان ڈوب رہے تھے, فنا ہو رہے تھے, ان کا سانس گھٹ رہا تھا.
لیکن امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے قربانی دی، اللہ کے نام دین کو بچایا، دین کا تحفظ کیا، دین کا بیمہ کیا، انشورنس کیا، اور پھر لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا کہ صحیح راستہ ہدایت کا راستہ قرآن کا اور اہل بیت کا راستہ ہے۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، پہلا دریا جس میں انسان ڈوب رہے تھے کون سی چیز تھی؟ جہالت، نادانی، لا علمی، اپڈیٹ نہ ہونا، شعور سے دور رہنا۔ دوسرا دریا کون سا تھا؟ حیرت الضلالہ، یعنی گمراہی میں انسان پریشان ہو جائے۔ مثلا آپ ایک ایسے صحرا میں، ڈیزرٹ میں چلے جائیں جہاں آپ کو نہ مشرق کا پتہ ہو نہ مغرب کا پتہ ہو، نہ یہ پتہ ہو کہ جناب میں نے جانا کہاں ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں دائیں جانب جاؤں تو جناب پتہ نہیں یہ میرا راستہ ادھر جاتا ہے نہیں جاتا، میں بائیں جانب جاؤں پتہ نہیں یہ میری منزل کو جاتا نہیں جاتا، پتہ لگا کہ میں الٹی طرف گیا اور میرا گھر جو تھا یہ میری منزل سیدھی طرف تھی، یا مجھے جانا آگے تھا میں پیچھے جانے لگا۔ اس کو کہتے ہیں گمراہی، حیرت زدہ ہونا۔ توجہ رکھیے گا، انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کا راستہ کا ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو وہ طاقت و قدرت دی ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ مثلا اگر گوگل مین آپ کے پاس ہے تو آپ ایزیلی پہنچ جائیں گے۔ ایک شخص تھا، وہ راتوں کو بہت دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے دولت دے دے، اے اللہ، جیسے بہت سے بچے ہوتے ہیں نا، جیسے پہلے دن آئیں گے جب اے اللہ ہمیں حفظ کرا دے، اے اللہ بس جلدی سے حفظ ہو جائے، اے اللہ بس جلدی سے حفظ ہو جائے، ہوتے ہیں بچے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ایسا نوجوان تھا جو دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے بس چھپڑ پھٹ جائے اور چھت پھٹے اور بہت ساری دولت آ جائے، بہت ساری دولت آ جائے۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ آئے، وہ کہتے ہیں کہ بیابان میں جاؤ فلاں جگہ پر، اس کو بتا دیں اور تیر کو اٹھا کے کمان پہ جوڑنا چھوڑ دینا، جہاں پہ تیر گرے گا وہاں پہ تمہاری دولت موجود ہے۔ یہ تو خواب سے اٹھا آدھی رات کو، اب یہ صبح دیکھ رہا صبح ہوگی تو میں جاؤں گا، صبح ہوگی تو میں جاؤں گا۔ کیا ہوا کہ صبح تیر لے کے جو انہوں نے ایڈریس بتایا تھا پہنچا اور تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑا، تیر کئی میٹر دور جا کے گرا، اب بھاگتا بھاگتا پہنچا، بیلچا پھاوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کھودا لودا، سب کھودا کھودا کھودا، کئی فٹ کھودا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اب تھک ہار کے، اب جو انسان کام نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، وہ تو تھک جائے گا نا، اس کو تو عادت ہی نہیں ہے، تو صبح اٹھ کے ورزش کرنی چاہیے۔ کون کون ورزش کرتا ہے؟ ورزش کی آیت یاد ہے؟ اگر امام کا سپاہی بننا ہے تو پھر ورزش، رہبر کہتے ہیں کیا ہے؟ واجب ہے، ورزش واجب ہے، صرف بوائز کے لیے نہیں، گرلز کے لیے بھی واجب ہے۔ وہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جہاں پہ کوئی نامحرم نہ ہو، ورزش کریں، چاق و چوبند رکھیں، مضبوط رکھے، توانا رکھے، تاکہ میں قرآن کے نور سے بھی اور اہل بیت کے نور سے بھی اپنے آپ کو مزین کر کے امام زمانہ کے لیے تیاری کروں۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو واپس آیا خواب میں، اچھا نہیں ابھی وہیں کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا شاید ادھر نہیں ہو، ادھر تیر پھینکتا ہوں، ادھر تیر پھینکا، پھر دوڑ کے گیا، پھر کھودا، کچھ نہیں ملا، کہا کہ شاید ادھر ہو، پھر ادھر کے چاروں ڈائریکشن میں اس نے تیر پھینکے اور بڑی کھدائیاں کیا، برا حال ہو گیا اس کا پسینے میں۔ واپس آ کے سو گیا تھک کے، رات کے خواب میں آیا، اب یہ تو برس پڑا، آپ نے تو مجھ سے غلط کہا ہے اور آپ نے تو ایسا کہا، میں نے تو چاروں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے کہا تھا کہ تیر کو کمان پہ رکھ کے کیا کرنا، چھوڑ دینا، تیر کو کمان پہ رکھنا اور چھوڑ دینا۔ تیر کہاں گرے گا؟ تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑ دیں آپ، کہاں گرے گا؟ قدموں میں۔ ابھی اگلے دن گیا، اس لیے تیر کو کمان پہ رکھا، چھوڑ دیا، قدموں میں گرا، کھودا تو وہاں سے اس کو مثلا کوئی خزانہ مل گیا۔ یعنی خزانہ انسان کے پاس ہے، اور سب سے بڑا خزانہ جو آپ کے پاس ہے، جو اللہ نے دو خزانے رکھے، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ قرآن کریم ہے۔ اور دنیا میں اللہ جیسے امیر ترین بادشاہ، امیر ترین قادر مطلق کی دو بڑی دولتیں ہیں، خزانے ہیں، ایک کا نام قرآن ہے
اور ایک کا نام اہل بیت ہے، اور شیعہ قوم کے پاس دونوں خزانے موجود ہیں، دونوں خزانے موجود ہیں۔ لہذا یہ خزانے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بھی آپ کے پاس اور اہل بیت بھی آپ کے پاس۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کو مجھے بچایا ہے۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے کوئی انسان ڈوب رہا ہے تو جو سانس لے گی، جب سانس لے گے تو پانی اس کے پھیپھڑوں میں جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا۔ اگر اس کی ناک بند کر دی جائے، منہ بند کر دیا جائے، سانس نہیں لے سکتا، گھبرا کے اٹھ جائے گا۔ یعنی انسان کو پتہ چل جائے گا کوئی میرا سانس روک رہا ہے، کوئی میرا سر کو پانی میں ڈبو رہا ہے۔ ایک ڈوبنا یہ ہوتا ہے۔ ایک ڈوبنا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو فیل نہیں ہوتا کہ وہ ڈوب رہا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مر رہا ہے۔ اور وہ کون سا ڈوبنا ہوتا ہے؟ وہ ہے جہالت اور گمراہی میں ڈوبنا۔ اس میں انسان کا سانس نہیں رکتا، اس میں انسان پانی میں نہیں ڈوبتا کہ مثلا آپ تھوڑی دیر پانی میں سر رکھیں بالٹی میں، اور پھر جب آپ کا سانس رکنے لگے تو پھر آپ جو ہے مثلا سوئمنگ پول میں گئے، آپ نے فوراً سر باہر نکال لیا۔ پتہ ہے کہ میری سانس کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ میں مثلا 30 سیکنڈ اپنا سانس روک سکتا ہوں پانی کے اندر، اس سے زیادہ نہیں روک سکتا۔ اس سے زیادہ روکوں گا تو 4 آدمی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ایک ڈوبنا ایسا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا سانس نہیں رکے گا، تم پانی میں نہیں ڈوبو گے، اور وہ ہے گمراہی میں ڈوبنا، جہالت میں ڈوبنا، لا علم میں ڈوبنا۔ لیکن الحمدللہ آپ کے قلوب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے نور قرآن سے، نور اہل بیت سے منور کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ نور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ جو میں نے گفتگو کی کہ اس وسیلِ نجات کو جو ڈوب رہا ہے، آخر وقت تک ساحل سمندر تک پہنچنے تک مضبوطی سے تھامے رہے۔ موجیں آپ کے اور اس وسیلِ نجات لائف جیکٹ یا آپ کی خدمت میں عرض کروں ٹائر کے درمیان فاصلہ نہیں پیدا کرے، یعنی آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹے۔ اسی طریقے سے آپ جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی آئیں گی کہ جو آپ کا رابطہ توڑنے کی کوشش کریں گی، کہ آپ چھٹی کر لیں، آپ چھوڑ دیں۔ بہت سے بچے ہوں گے جنہوں نے شروع میں تو اسٹارٹ کیا، آپ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن آخر میں یا بیچ میں یا درمیان میں وہ چھوڑتے چلے گئے۔ جیسے ایک میراتھن ریس ہوتی ہے، اس میں 10 لائنیں ہوتی ہیں، 10 کھلاڑی ہوتے ہیں، ایتھلیٹ ہوتے ہیں جو دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جن کی ہمتیں پست ہوتی ہیں وہ وسط راہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کوہنورد ہوتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں، ٹیم ہوتی ہے۔ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو توانا لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، وہ چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو کمزور ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا آپ کی راہ میں بھی مشکلات آئیں گی، مادی مشکلات، مالی مشکلات، کوئی اور مشکل۔ لہذا آپ نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ حفظ کر لینا خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ حفظ یعنی مجھے در حقیقت قرآن کی آیات یاد ہے، مجھے در حقیقت قرآن میرے سینے میں موجود ہے، قرآن کا نور میرے سامنے موجود ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو قرآن کا نور کیسا ہوتا ہے۔ آیت اللہ حسین انصاریان بہت بڑے عالم دین ہیں، محقق ہیں، ذاکر ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ 2 واقعہ سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے قرآن کا نور کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا، مجھے شہر میں مجلس پڑھنی تھی، مجلس پڑھنے کے دوران جو ہے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایک نابینا خاتون سے ملواتے ہیں۔ اچھا جناب، بھئی اس نابینا خاتون میں کیا خوبی ہے؟ کہا کہ یہ نابینا ہے، اندھی ہے، نظر نہیں آتا، لیکن قرآن جو ہے خوب اچھی طرح پڑھتی ہے۔ کہا کہ اچھا چلو اب قرآن لے کے چلے۔ یہ بیچاری اکیلی رہتی، جس کا کوئی نہیں تھا، جو قریبی رشتہ دار تھے وہ سب انتقال ہو گئے۔ اس سے پوچھا کہ یہ آپ قرآن کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ آپ کو تو زبانی یاد نہیں ہے قرآن، آپ تو حفظ کر رہے ہیں نا، آپ تو بغیر دیکھے ہی پڑھ لیتے، اس کو تو حفظ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے جب میں قرآن کھولتی ہوں
تو قرآن کی آیات کی سطروں سے نور نکلتا ہے جو بظاہر میں دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن قرآن کے نور کو میری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں اور میں قرآن سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ یہ ہے قرآن کا نور، واقعہ نور ہے۔ دوسرا واقعہ، اگر آپ قم گئے ہیں تو قم میں حضرت معصومہ کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے، قبرستان قم نو کے نام سے، وہاں پر ایک حافظ قرآن کی قبر ہے، کاظم کربلائی۔ ایک کسان تھا، ان پڑھ، جاہل، کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں نہیں پڑھا ہوا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اچانک سے کیا ہوا کہ اسے قرآن پڑھنا آ گیا۔ اچھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جیسے وہ اردو مثلا ہمارے یہاں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پڑھ رہے ہوتے، اس طرح وہ پڑھتا تھا بیچارہ۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ٹھنڈا ہے، سادہ ہے۔ ایک دفعہ مل کے باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن پڑھنا آ گیا، لوگوں نے کہا یہ جادو ہے، کیا ہے؟ خیر، آیت اللہ العظمہ بروجردی امام خمینی کے جو سے پہلے مرجع تھے ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے امتحان لیا، کہا کہ بالکل صحیح پڑھ رہا ہے یہ۔ اچھا، عربی کتاب دی فقہ کی کتابوں کیا ہوتا ہے؟ عربی کی کتاب ہوتی ہے، بیچ بیچ میں آیات ہوتی ہیں۔ اس سے پوچھا بتاؤ بھائی اس میں قرآن کی آیتیں کہاں ہیں؟ اس نے انگلی وہی رکھ دی، عربی پوری عبارت صفحے جو ہے عربی لکھی ہوئی ہے۔ اب عام آدمی تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ عربی کہاں ہے، تو اس نے اسی آیت پہ ہاتھ رکھا کہ جو قرآن کی آیت تھی۔ اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ اس میں سے نور نکل رہا ہے اور میں اس نور کو دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ چلے ایک لطیفہ بھی سنا دوں آپ کو۔ ایک صاحب حافظ قرآن سے وہ پہنچے سعودی عرب، ٹیکسی میں بیٹھ گئے، جناب ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ اچھا جی بیٹھ جائیں۔ اب ان کو اترنا تھا تو ان کو عربی نہیں آتی تھی کہ کیا کہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو کونی ماری، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا صدق اللہ العلی العظیم، یعنی مجھے یہاں پہ اتار دو۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ انسان کی نشاندہی کرتی ہے، نور ہے۔ یہ نور آپ کے پاس ہے، اس نور کی حفاظت کریں۔ آپ کے دل بہت معصوم ہے، بہت پاک ہے، بہت نورانی ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر آپ سب صدق دل سے دعا کریں تو خداوند عالم آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس نور کی حفاظت کریں۔ یہ ایام عزا، ماہ محرم کے یہ نورانی ایام ہیں، یہ اس کی حفاظت کریں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس قرآن کو وسع طرح میں نہیں چھوڑنا، کوشش کریں پورا قرآن حفظ کریں، دل جمی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کریں۔ آپ یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر بھی قرآن کو وقت حیف ہے، افسوس ہے، بدبختی ہے اس حافظ قرآن کے لیے کہ جو قرآن کو یاد کرے اور اسے بھول جائے۔ قرآن کو یاد کر کے بھول جانا ایک قسم کا عذاب ہے خدا ہے۔ مثلا یہ گلاس تھا، مثلا ابھی آپ کی تھکن دور کر دو، آپ کہیں گے لبیک یا حسین، فوراً کہیں گے لبیک یا زینب۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ایک گلاس ہے، ایک پوٹ ہے، ایک برتن ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف۔ ظرف یعنی جس کوئی برتن، اس برتن میں آپ چائے بھی ڈال سکتے ہیں، پانی بھی ڈال سکتے ہیں، شربت بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں۔
یہ اگر صحیح سالم ہے، اس میں یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، اس میں چائے پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے، اس میں سوراخ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ یہ قابل استفادہ نہیں رہے گا، اسے یوز نہیں کر سکتے آپ، اس کو پھینک دیں۔ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، چٹکا ہوا ہے، سوراخ ہے اس کے پیندے میں، جو چیز ڈالیں گے یہاں سے نکل جائے گی، یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، جو چیز ڈالیں گے یہاں سے بہہ جائے گی۔ آپ کا دل اس گلاس کی مانند ہے۔ آپ کا دل ایک ظرف ہے جس میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ نور قرآن ڈال رہے ہیں۔ لہذا اس ظرف کی حفاظت کرنی، جو آپ کا دل ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جو لوگ قرآن سیکھ کر، پڑھ کر، یاد کر کے بھول جائیں، وہ اس گلاس کے مانند ہیں کہ جس میں ایک چیز ڈالی گئی وہ ٹوٹ گیا، اور اس میں سے جو شربت یا چائے یا جو پانی تھا وہ بہہ گیا۔ جو انسان، جو قاری قرآن یاد کر کے بھول جائے، وہ اس ٹوٹے ہوئے گلاس کی مانند ہے۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کو کیا کرتے ہیں؟ شوکیس میں نہیں رکھتے، ٹیبل پہ نہیں سجاتے، کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو قرآن آپ یاد کر رہے ہیں، یہ نور آپ کے ساتھ رہے۔ کوشش کریں کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں۔ صرف ایک آیت سناؤ تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے، شاید وہ آپ کے ذہنی سطح سے تھوڑی سی سنگین ہو، لیکن سنی ہوئی آیت ہے، صرف کہہ کے گزر جاؤں گا اور پھر مصائب کی طرف وقت پورا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی، حملوا یعنی دی گئی توریت، ثم لم يحملوها، مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہوں نے توریت کو اٹھایا، مثلا یہ سمجھے توریت ہے، اس کو اٹھایا، اور اگر ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بری مثال پیش کی ہے۔ آخر آیت جو ترجمہ ہے، جو چیز میرے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے توریت اٹھائی، پڑھی، اسے چوما بھی ہوگا، سینے سے بھی لگایا ہوگا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے توریت نہیں اٹھائی۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی نگاہ میں توریت کا اٹھانا صرف ہاتھوں سے اٹھانا نہیں ہے، زمین سے اٹھانا نہیں ہے، رحل سے اٹھانا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر توریت کو اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ توریت پر عمل کرنا۔ پس مثل، میں آیت کو اس طرح اگر پڑھوں اپنے الفاظ میں، مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه، جن کو قرآن دیا تاکہ اٹھائیں، پڑھیں، عمل کریں، ثم لم يحملوه، انہوں نے نہیں اٹھایا، تو خدا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لگی ہیں۔ اسے گدھے کو کتابوں سے کچھ نہیں علم آنے والا، اسی طرح قرآن کو پڑھ لینے سے علم نہیں آنے والا۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے قرآن کو ظاہری طور پہ بھی اٹھایا ہے ہاتھوں سے، اور آپ نے اپنے دل میں بھی بسایا ہے۔ آپ اس آیت کے مذاق نہیں ہیں، آپ اس آیت کے مذاق جس میں کہہ رہا ہے کہ یہ نور ہے، اور دنیا میں نور ان کے ساتھ ہے، اور آخرت میں ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ وہ آپ لوگ ہیں کہ آپ حفظ قرآن کر رہے ہیں، قرآن کے نور کو، لہذا قرآن پر عمل پیرا ہونا ادھر حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک نور ہے کہ جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہے کہ جو آپ کو آخر تک لے جائے گا، قبر کے دروازے تک، جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ لہذا میری بہنیں اور میرے چھوٹے بھائی، سب اس
وقت کی قدر کریں کہ خدا نے آپ کو اس بہترین کام کے لیے چنا ہے. روئے زمین کے بہترین کاموں میں سے ایک کام حفظ قرآن ہے. آپ کے اساتید، آپ کے مسئولین، آپ کے ذمہ دار، آپ کی تربیت کرنے والے اس ادارے کی کسی بھی صورت میں سب لائق تحسین ہیں. لہذا سب کا عزت و احترام ہونا چاہیے، سب کے لیے ادب ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس وقت سے استفادہ کریں کہ جو وقت آپ کو دیا ہو. کوشش کریں کہ قرآن سے انسیت میں مزید اضافہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حفظ کریں، ریپیٹ کریں، کہیں کہ آج جو تلاوت کر رہا ہوں مثلاً وہ امام زمانہ کی نیابت میں ان کی والدہ کے لیے، امام زمانہ کی نیابت میں رسول اللہ کے لیے. ہفتے کے 7 دن ہیں، ہفتے کا دن کس سے منسوب ہے؟ رسول اللہ سے. اتوار کا دن کس سے منسوب ہے؟ امام حضرت علی سے، جناب فاطمہ سے. پیر کا دن کس سے منسوب ہے؟ امام حسن سے، امام حسین سے. تمام ائمہ سے کچھ کچھ. پھر 3 امام منگل کا دن کون سے؟ چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام. بدھ کا دن 4 اماموں سے، 4 5 6 7 8 9 10 4 امام آ گئے. ٹھیک ہے. جمعرات کا دن کس سے منسوب ہے؟ امام عسکری سے. جمعہ کے دن کس سے منسوب ہے؟ امام زمانہ سے. آج کس کا دن ہے؟ ہفتے کا دن، رسول اللہ کا دن ہے آج. لہذا آپ جو تلاوت کریں گے کہ میں امام زمانہ کی نیابت میں جو تلاوت کر رہا ہوں وہ رسول اللہ کی خدمت پہنچے. آپ کے پاس قرآن کا بھی ثواب، آپ کے پاس اہل بیت سے قربت کی ثواب. آپ اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ رسول اللہ کے ہر معصوم کی برکتیں آپ کی زندگی میں شامل حال ہوں گی. یہ جو آپ حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی زندگی میں رہے گا، آپ کو گناہوں سے بچائے گا، آپ کو عزت کی زندگی دے گا، آپ کو سربلندی کی زندگی دے گا، مشکلات میں آپ کا رہنما ہوگا، دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گی. شرط یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، پورا حفظ کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، روزانہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. خواہ آپ کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کی شادی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، قرآن اور اہل بیت سے رابطہ اور رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. بس آخر میں کچھ جملے مصائب کے، تاکہ ہماری مجلس جو ہے قرآن و اہل بیت کے نور سے مزین ہو جائے. لہذا آج جس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جو سن و سال میں وزن کے اعتبار سے تو بہت کمزور تھا، بہت چھوٹا تھا، مگر اس کا لاشا بہت وزنی تھا. اس لاشے کو اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو 7 مرتبہ آگے خیمے کی طرف جانا پڑا اور واپس آنا پڑا. اور وہ کس کا لاشا ہے؟ وہ 6 ماہ علی اصغر کا لاشا. 6 ماہ کے بچے کا کیا سن ہوتا ہے، اس کا کتنا ہوتا ہے. تیر ستم کھا کے جب علی اصغر بابا کے ہاتھ میں مچلے، 6 ماہ کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنا ظلم اہل بیت پر. وہ تیر مارا گیا علی اصغر کو کہ جو جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال کی. 3 شعبے کا تیر، عام تیر ایک اس میں تیر ہوتا تھا، ایک نوک ہوتی تھی، لیکن ایک تیر وزنی ہوتا تھا، بھاری ہوتا تھا وزن کے اعتبار سے، اور اس کے 3 نوکیں ہوتی تھی. اس میں لوہے کے کچھ حصے ہوتے تھے تاکہ وہ جس جگہ جا کے لگے جانور پر اس جانور کو گرا دے. علی اصغر کو اللہ اکبر وہ تیر مارا گیا جو جانوروں پر استعمال ہوتا تھا. 3 نوک والا تیر، 3 شعبے کا تیر. اللہ اکبر. ننا گلا. روایت میں ہے ذبحتلو من الام. بچے کا گلا نہیں بچا، ایک کان سے دوسرے کان تک گلا ختم ہو چکا تھا. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا. جب آپ نے کبھی مچھلی کو پانی سے تڑپتا ہوا دیکھا، اور جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو
مچھلی پہلے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر اس کے بعد لمبی لمبی سانسیں لیتی ہے اور آخر میں اپنے منہ کو کھولتی اور بند کرتی ہے، اس کے بعد مچھلی دم توڑ دیتی ہے۔ 6 ماہ کا سن، 3 دن کا بھوکا پیاسا، 3 شعبے کا تیر، تصور کیجئے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اچھلا، بس گہری سانس لی اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین چاہتے ہیں کہ ماں کو دکھائیں، ماں سے کہہ کے آئے تھے مادر اصغر اے رباب تیرے بچوں کو پانی پلا لائیں، لیکن اتنا وزنی لاشا ہے حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا، جاتے ہیں آگے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، واپس آتے ہیں۔ اور جب ایک دفعہ ماں کو لاشا دکھایا ہے، ابا کا دامن ہٹایا، تو ایک دفعہ مادر اصغر ایک سوال کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔